بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل باخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ سب پہ اپنا خصوصی لطف و کرم عطا فرمائے۔ سورہ یاسین کا 7 مبین والا عمل ہے اور اس کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا۔ یہ عمل ایسا مجرب، شاندار اور زبردست عمل ہے کہ جس کسی نے بھی اس کو پڑھا اور جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کائنات نے اس کو 7 دن کے اندر خوشخبری سنا دی گئی۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور وہ بخشا جائے گا۔ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے جہنمی جنتی بن جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح ایک جلیل القدر تابعی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی ہوں، دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، تمام ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اسی حال میں صبح کرے تو رب کائنات اس کو بخش دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ محترم ناظرین، یہ سورہ یاسین اور کلمہ طیبہ کے فضائل اگر بیان کیے جائیں تو اس کے لیے ایک کثیر زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں عمل کی طرف آتا ہوں کہ حالات کیسی بھی ہوں، جیسے بھی مصائب سے آپ گزر رہے ہوں تو اس عمل کو کریں۔ یہ 7 دن کا عمل ہے۔ اس کو آپ نے شروع کرنا ہے جمعرات کو۔ کوئی بھی جمعرات آ جائے تو جمعرات سے آپ اس عمل کو شروع کریں گے، اور اس کو پڑھنا اس طرح سے ہے کہ جمعرات کی یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے، جمعرات کو آپ عشاء کے بعد کہیں خلوت میں بیٹھ جائیں گے۔ خلوت میں بیٹھ کر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کی مقدار ہوگی 11 دفعہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین کو شروع کر لیں گے، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جب آپ پہلی مبین پہ پہنچیں تو وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے اور کلمہ طیبہ کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پھر سورہ یاسین کو اس مبین سے آگے شروع کر لیں گے، اور پھر دوسری مبین آ جائے گی۔ وہیں پہ ٹھہر کر آپ پھر سے 300 دفعہ سورہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ یاسین کو پھر آگے سے شروع کر لیں گے۔ اسی طرح 7 مبین آئیں گی اور 7 جگہ پہ آپ رکیں گے، اور ہر مبین پہ آپ نے 300 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔
اسی طرح دیکھیں 7 مبین ہیں تو 7 مبین کے ساتھ کلمہ طیبہ کی جو تعداد ہے وہ 2100 ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ پھر سے میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ جس دن آپ نے اس کو شروع کرنا ہے اس دن شروع کرنے سے پہلے آپ نے کو صدقہ خیرات کرنا ہے، کہ کوئی دانہ جانوروں کو ڈال دیں، جانوروں کو پانی ڈال دیں، کوئی میٹھی چیز لا کے بچوں کو تقسیم کر دیں، گھر میں کوئی چیز پکا کے وہ گھر والوں کو ہدیہ کر دیں، وہ کھلا دیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی آپ نے کام اس سے پہلے کرنا ضرور ہے، کہ وہ 10 روپے کا ہو، 20 روپے کا ہو، 100 کا ہو یا 1000 کا ہو، جو حسب توفیق ہے وہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وہ صدقہ کرنا ہے۔ اور یہ عمل جب کمپلیٹ ہو جائے گا ایک دن کا، تو آپ نے پھر آپ کو اس دوران نیند بھی کافی آئے گی، اور جب نیند آئے گی تو آپ نے پھر سو جانا ہے۔ جب آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خواب میں ہی کوئی گائیڈ لائن مل جائے گی، کوئی آپ کو اشارہ ہو جائے گا کہ آپ کا کام کس طرح سے، کس سمت سے، اس کس بندے کے ذریعے سے ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے ہی مسئلے کا حل نکل آتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا نہیں بھی ہوتا، تو اس کو آپ نے لگاتار 7 دن پڑھنا ہے۔ اگر 7 دن کے 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے 7 دن اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اس عمل کو راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو ادھر سے یقین دہانی بھی ہو گئی ہے کہ کام جو ہے وہ ہو چکا ہے، مگر اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا کام پھر سے خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اس عمل کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور 7 دن اس کے مکمل کرنے ہیں۔ اس کا ایک صدقہ آپ نے پہلے کر دیا، اور جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے تو پھر اس کا ایک ختم پاک آپ دلائیں گے، اور جو اس کے مقدس کلام پاک کے جو موکلات ہیں ان کو آپ ہدیہ کر دیں گے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل جب آپ کرتے ہیں تو جو لفظوں سے محبت کرنے والی مخلوق ہے وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ آپ کی گفتگو کو سنتی ہے۔ گفتگو سے مراد ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اس کو سنتی ہے، چونکہ ان لفظوں سے اس مخلوق کو محبت ہے۔ تو پھر جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو جو بھی آپ کو حسب توفیق ہو وہ آپ صدقہ خیرات ضرور کریں گے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ اس روحانی مخلوق کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو رب کائنات انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، آپ کے معاملات میں برکت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔